اللہ رب العزت نے انسان کو جو بولنے کی قوت دی ہے، یہ قوت، یہ طاقت اتنی بڑی چیز ہے کہ اس ایک چیز کی بنیاد پر یہ دنیا کی تمام مخلوقات سے ہٹ کر ہے۔ یہ اپنے دل کی کیفیت کو لوگوں کے سامنے رکھ سکتا ہے، یہ اپنے خیالات کو ایکسپریس کر سکتا ہے، اور یہ اپنا ما فی الضمیر بیان کر کے بڑے سے بڑے مسائل کے اندر حل تلاش کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کی جو زبان ہے اس کو بڑی اہمیت دی گئی۔ اگر انسان اپنی زبان پر قابو رکھنے والا ہے تو اس سے بہتر دنیا میں کوئی انسان نہیں، اور اگر انسان اپنی زبان کی گارنٹی دے دے تو اس کے لیے جنت کی گارنٹی۔ ایمان کی قبولیت میں 3 چیزیں ہیں جس میں سب سے پہلی چیز انسان کی زبان کا، ایمان کا اقرار کرنا۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ قوت گویائی جو اللہ رب العزت نے انسان کو دی ہے، اسی بنیاد پر انسان اشرف المخلوقات سمجھا جاتا ہے۔ لہذا اس زبان کا صحیح استعمال کرنا اور اس کو صحیح استعمال کر کے اس دنیا کے امور کو درست رکھنا، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم لوگ اپنی زبان کے عمل سے اپنے آپ کو الگ کر لیں۔ دنیا کے اندر بہت ساری باتیں بنی ہوئی ہیں کہ تلوار کا زخم تو بھر جاتا ہے لیکن زبان کا زخم نہیں بھرا کرتا، اور ایسی کئی اور ضرب المثل ہم ان کو سنتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی نشانی یہ ہے، یا وہ اچھی بات کرے گا یا چپ رہے گا، یا اچھی بات کرے گا یا وہ چپ رہے گا۔ بغیر وجہ کے بولتے چلے جانا اور اپنے آپ کو اپنی زبان کی بنیاد پر بڑا سمجھنا، یہ انسان کے لیے ہلاکت کا باعث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے معاملات لے کر میرے پاس آتے ہو، میں تمہاری بات سنتا ہوں اور جو ظاہر ہوتا ہے اس کے مطابق میں فیصلہ کر دیتا ہوں۔ اگر کوئی اپنی چرب زبانی کی بنیاد پر مجھ سے فیصلہ لے کے چلا جائے تو اس کا فیصلہ، اس کا حق نہیں ہے جہنم کا ٹکڑا۔ ہمارے ہاں عام طور پر یہ بات چلتی ہے نا کہ جناب میرے تو حق میں فیصلہ ہوا، حالانکہ انسان جانتا ہے کہ یہ اس کا حق نہیں۔ تو آپ نے فرمایا اگر کوئی اپنی زبان کی تیزی کی بنیاد پر مجھ سے کوئی حق لے کے چلا جائے تو وہ حق نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اپنی عزت کی حفاظت کیا کرو۔ کیسے حفاظت کریں؟ فرمایا شاعر کے منہ میں کچھ دو تاکہ اس کی زبان تمہارے خلاف نہ چلے۔ بلا وجہ لوگوں کی زبانیں آپ کے خلاف چلیں، ان کی زبانوں کو چلتا ہوا روک کر اپنی عصمت کی حفاظت کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم۔ یہی وجہ ہے کہ کہا گیا کہ جو انسان کا بیان ہے نا، اس میں جادو ہے۔
جس طرف کو چاہے انسان کا بیان وہ دنیا کو ہانک کے لے جائے۔ انسانی تاریخ کے اندر مقررین کو بڑا قد کاٹ حاصل رہا ہے، انہیں بڑی اہمیت حاصل رہی۔ دنیا کے وہ لیڈرز جن کی زبانیں بہت تیز تھیں ان کو بہت بڑا شمار کیا جاتا رہا۔ لہذا زبان کا معاملہ اس کو ہمیں کبھی بھی ہلکا نہیں لینا چاہیے، انسان کو اس کے اوپر بہت زیادہ غور کرتے رہنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کے عمل میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ وہ اپنی زبان کو کھینچ کے کہا کرتے تھے کہ اگر تو ٹھیک رہی نا میں بچ جاؤں، اور اگر تو نے ٹھیک کام نہ کیا تو میں ہلاک ہو جاؤں۔ تو عزیز بھائیو، مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے ایک کیفیت دی، ایک صورتحال دی۔ وہ کیفیت، وہ صورتحال کیا ہے کہ یہ اپنی زبان کو اپنے رب کے ذکر کے ساتھ تر رکھ کے اپنے بولنے کی جو ایک آرزو اور تمنا ہے اس کو بھی پورا کر سکتے ہیں، اور یہ لوگ حقیقت کے اندر ان چیزوں سے بھی بچ سکتے ہیں جو انسانوں کو ہلاک کرنے والی، جو انسانوں کو تباہ کرنے والی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت یہ بات کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اپنے اللہ کا بہت زیادہ ذکر کیا کرو۔ جب بندہ اللہ کا ذکر کرے گا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کی زبان وہ اول فول بکنے سے بچی رہے گی جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہو سکتا ہے، وہ تباہ ہو سکتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اپنے اللہ کا بہت زیادہ ذکر کیا کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور اس کو صبح اور شام کے اوقات کے اندر یاد کیا کرو۔ صبح اور شام کے اوقات میں اس کو یاد کرنا، یہ اللہ رب العزت کہتے ہیں تمہاری نجات اور کامیابی کے لیے۔ پھر فرمایا کہ جو اللہ والے ہیں ان کی نشانی بیان کی، بات کی ان المسلمین والمسلمات، یہ ساری بات کرتے ہوئے آگے جا کے کیا کہا؟ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، یہ اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد بھی ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ذکر کرنے والی عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، ہم نے ان کے لیے بہت بڑی مغفرت اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا۔ عورتوں کی ہلاکت کی وجہ یہ بیان کی گئی، فرمایا کہ عورتیں، اکثریت عورتوں کی جہنم میں دیکھی گئی، کس وجہ سے؟ اپنی زبان کی وجہ سے، اپنی زبان کی وجہ سے اکثریت جہنم کے اندر چلی جائے گی۔ لہذا اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں جو میرے ہیں وہ میرا ذکر کرنے والے ہیں، وہ میری بات کرنے والے ہیں۔ ایک اللہ کے ذکر سے مراد وہ الفاظ ہیں جو انسان اپنے رب کی تعریف کے لیے ادا کرتا، اور ایک اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو بھی اپنا ذکر قرار دیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس ذکر کو نازل کرنے والے ہیں، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن کا پڑھنا بھی اللہ رب العزت کا ایک ذکر ہے۔ لہذا ہم سب کو اس بات پر بہت زیادہ توجہ کرنی چاہیے کہ ہماری زبان وہ کس طرح کے عمل کا ارتکاب کر رہی۔ فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، لوگوں جو اللہ کا ذکر ہے نا، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ لہذا اس حوالے سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار فرامین ملتے ہیں، اور وہ ہمیں یہ بات بتلاتے ہیں
کہ ہم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹتے ہوئے اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، جو پاکیزگی ہے نا، یہ نصف ایمان ہے۔ پاکیزگی، انسان کے لباس کی پاکیزگی، اس کے شہر بستی کی پاکیزگی، اس کی راہداریوں کی پاکیزگی، اور اسی انداز کے ساتھ اس کے معاملات کی پاکیزگی۔ میں آج صبح ایک حدیث پڑھ رہا تھا، آپ نے فرمایا 2 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچ جاؤ۔ وہ 2 ہلاک کر دینے والی چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا ایک جو چھاؤں والی جگہ ہے، اس چھاؤں والی جگہ پہ جا کے قضائے حاجت کر دینا، یا ایک جو لوگوں کی گزرگاہ ہے، اس گزرگاہ کے اوپر قضائے حاجت کر دینا۔ فرمایا یہ 2 ہلاک کر دینے والی چیزیں۔ ہم ان چیزوں کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے، ایسے ہی بس بلا وجہ جناب راستے میں چلتے ہوئے گاڑی میں کیلا کھایا، وہ جناب 1 درجن کیلے بیٹھ کے 2-4 لوگوں نے گاڑی میں کھائے، پھر اس کے بعد شاپر نکالا اور جناب گھما کے سڑک کے اوپر ہی پھینک دیا۔ آپ نے فرمایا یہ ہلاک کر دینے والی چیز۔ راستوں کو گندا کرنا، چھاؤں والی جگہ کو گندا کرنا، جہاں پہ لوگ آرام کر سکتے ہیں، جہاں سے لوگوں کو راحت مل سکتی ہے، فرمایا یہ 2 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچ جاؤ۔ تو میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاکیزگی نصف ایمان، اور جو یہ جملہ ہے نا الحمدللہ، یہ ترازو کو بھر دیتا ہے۔ یہ میرا اور آپ کے والا ترازو نہیں، وہ میزان جو قیامت والے دن لگے گا۔ فرمایا یہ اتنا بھاری جملہ ہے کہ یہ ترازو کا بھر دیتا ہے۔ اور یہ جو جملہ ہے نا سبحان اللہ والحمدللہ، یہ زمین و آسمان کے درمیان والی فضا کو بھر دیتا ہے۔ لیکن اس کی ادائیگی یہاں سے ہونی چاہیے کہ بندہ کہے کہ یا اللہ تو پاک ہے، ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، یا اللہ اگر تو پاک ہے تو میرا من بھی پاک کر دے، یا اللہ اگر ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں تو یا اللہ مجھے بھی دنیا میں قابل تعریف بنا دے۔ ایک ہے انسان سوچے کہ لوگ اس کی تعریف کریں، مجبور ہو جائیں یہ بات کہنے پہ کہ یہ بہت اچھا ہے۔ آپ فرمایا جس کے شر کی وجہ سے لوگ اس کی عزت کریں نا، اس سے بڑا گندا انسان زمین کے اوپر کوئی نہیں۔ آپ کسی کی صرف اس وجہ سے عزت کر رہے ہیں یار اس کی عزت نہ کی تو اس نے میرے پلے کا نہیں رہنے دیا۔ فرمایا یہ غلیظ ترین لوگوں میں شامل۔ اور ایک تعریف وہ ہے جو انسان کی اپنے رب کی وجہ سے، اس کے عمل کی وجہ سے ہوتی ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ واقعتاً کمال بندہ۔ اس تعریف کے لیول تک جانا، لیکن یہ کب ممکن ہے؟ جب بندہ اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو ٹھیک رکھنے والا۔ یہ جو صبح و شام کے اذکار ہیں، یہ جو باتیں ہیں، یہ جو جملے ہیں جو میرے اور آپ کے نبی نے ہمیں عطا کیے ہیں، ذرا ان کے اوپر غور تو کریں، ذرا ان کو دیکھیں تو صحیح۔ آپ نے فرمایا کہ پاکیزگی نصف ایمان ہے، الحمدللہ کا جملہ ترازو کو بھر دیتا ہے، اور یہ جو جملہ ہے سبحان اللہ والحمدللہ، یہ زمین و آسمان کی درمیانی فضا کو بھر دیتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ایک دن کے اندر 10 دفعہ یہ بات کہہ دینا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اس کے لیے کیا ہے؟ فرمایا جس طرح اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 غلام آزاد کر۔ میں جب یہ صبح حدیثیں پڑھ رہا تھا تو میں ایک بات سوچ رہا تھا
کہ ذکر تو اللہ کا ہے، لیکن اس اللہ کے ذکر کے ساتھ کچھ باتیں بیان کی جا رہی ہیں، تمثیل ہے نا۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ یار یہ فلاں کام ایسے ہے جیسے جہاد کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاد کرنا ایک بڑا عمل ہے، اور اس جہاد کے عمل کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لینا یہ ایک تمثیل ہے، یہ ایک مثال ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ 10 دفعہ دن میں یہ بات کہہ دینا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، گویا اس نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 لوگ جو غلام بنا لیے گئے تھے ان کو آزاد کر دیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ غلامی سے نجات دینا ایک بہت بڑا عمل ہے، اور انسان کو اس کے اوپر غور کرنا چاہیے، توجہ کرنی چاہیے کہ اس کے عمل کی وجہ سے لوگ غلام نہ بن جائیں، ان کی آزادیاں سلب نہ ہو جائیں۔ لہذا انسان کو یہ ترغیب دی گئی کہ تو دن میں 10 مرتبہ یہ کہہ، اور تیرے ذہن میں یہ تصور ہو کہ اولاد اسماعیل میں سے 4 لوگوں کو آزادی دلوانی۔ تو اب اولاد اسماعیل میں سے اگر 4 لوگوں کی غلامی وہ اتنا بڑا اجر ہے، تو پھر سوچئے ایک پوری امت کو غلامی سے بچا لینا یہ کتنا بڑا اجر ہے۔ اس کی کیا کیفیت ہوگی، اس کی کیا صورتحال ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ 100 دفعہ یہ جملہ کہتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس نے 100 دفعہ یہ جملہ بول دیا ہے، تو پھر کیا ہے؟ فرمایا پھر اس کے لیے یہ ہے جیسے اس نے 10 لوگوں کو غلامی سے نجات دی، اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور اس کی 100 برائیاں مٹا دی جائیں گی، اور ان جملوں کی ادائیگی کی وجہ سے انسان شیطان سے پورا دن محفوظ رہے گا، اور اس سے بہتر عمل لے کے آنے والا قیامت والے دن کوئی نہیں ہو سوائے اس کے جو اس سے زیادہ ان کلمات کو پڑھنے والا۔ اب یہ بھی بات غور طلب ہے کہ کیا صرف یہ جملہ پڑھ دینا ہے؟ جملہ پڑھ دینا بھی ایک عمل ہے، لیکن اس پر غور کرنا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ اے میرے رب، اے میرے الہ، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، لہ الملک، زمین و آسمان کی بادشاہت تیرے لیے، وَلَهُ الْحَمْدُ، اور تیرے ہی لیے ساری تعریفیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور وہی زمین و آسمان کا مالک ہے، اور ساری تعریفیں اس کے لیے ہیں۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں کیا انسان کی روزمرہ کی ضرورت نہیں ہے؟ دنیا کے کتنے جھوٹے بادشاہوں سے روزانہ انسان کو واسطہ پڑتا ہے، دنیا میں کتنے قدرت رکھنے والے، ان کے سامنے انسان کو ہر روز آنا پڑتا، لیکن ان سب کے سامنے جاتے ہوئے بندے کے دل میں کوئی خوف نہ ہو۔ یہ با اختیار ہوگا، کتنا با اختیار ہے، بس زیادہ سے زیادہ کیا کر سکے، یہ کتنا کو با اختیار ہوگا، میرے رب سے زیادہ تو نہیں ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا، یہ بہت بڑا بادشاہ ہوگا، لیکن کتنا بڑا ہے، میرے رب سے بڑا ہے، اس کی بڑی مانی جاتی ہوگی، اس کی بڑی تعریف ہوتی ہوگی، لیکن کتنی ہوتی ہوگی، میرے اللہ سے زیادہ ہوتی ہوگی۔ پھر جب بندہ یہ جملے پڑھے گا غور کر کے، پھر اس کے اندر بھی ایک عاجزی، ایک انکساری آئے گی، اور بنیادی طور پر انسان کی عاجزی اور انکساری ہی اس کا مطلوب اور مقصود ہے۔
مجھے یاد ہے میں نے یہ آیت آپ کو پچھلے جمعے میں بھی سنائی تھی کہ اللہ رب العزت یہ بات کہتے ہیں تلک الدار الاخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. آخرت کا جو گھر ہے نا، یعنی جو جنت ہے، یہ کن کے لیے ہے؟ جنت ان کے لیے ہے جو زمین میں بڑا نہیں بننا چاہتے اور جو فساد نہیں کرتے. فساد سے اپنے آپ کو بچا لینا اور اللہ رب العزت کو بڑا سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ لینا. تو بندہ غور کرے ان باتوں پر. وحدہ لا شریک لہ، اے اللہ تو اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تو بادشاہ ہے، تیری تعریفیں ہیں اور تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے. لہذا ہم سب کو ان باتوں پر غور کرنا چاہیے. اور پھر اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی اسی حدیث کے اندر. آپ نے فرمایا جو دن میں 100 دفعہ یہ بات پڑھ لے سبحان اللہ و بحمدہ، اس کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. لیکن پھر بات وہیں پہ آ کے ختم ہوتی ہے کہ یہ جملہ کیوں ہے؟ یا اللہ تو پاک ہے. بھئی اللہ پاک ہے تو کیا اس کا بندہ ناپاک ہوگا؟ اللہ رب العزت پاک ہے تو کیا اس کے بندے کا دل گندا ہوگا؟ نہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں تمہارے دلوں کو سکون اللہ رب العزت کے ذکر کے ساتھ ملے گا. لہذا یہ حدیث آپ جب بھی جائیں گے نا کسی درس بخاری کے اندر، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ آخری جو حدیث بخاری کی علماء بیان کرتے ہیں وہ یہی والی. جب بھی تقریب بخاری ہوگی کسی مدرسے کی، آپ وہاں پر جائیں گے یہی حدیث آپ کو سنائی جائے گی. حدیث کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. لوگوں، دو جملے ایسے ہیں، دو باتیں ایسی ہیں، دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بڑے ہلکے ہیں لیکن وہ میزان کے اندر بہت بھاری ہیں. حبیبتان الی الرحمن، وہ رحمان کے ہاں بڑے محبوب ہیں. اللہ ان جملوں کو بڑا محبوب رکھتا ہے. وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. وہ یہ ہے کہ اللہ تو پاک ہے، تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو خوبیوں والا ہے اور تو سب سے عظیم اور برتر ہے. یہ جملہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، فرمایا یہ جملہ زبان پر ہلکا ہے، آسانی سے ادا ہونے والا، لیکن یہ ترازو کے اندر بہت بھاری ہے اور تمہارے رب کو یہ بڑا اچھا لگتا. اب ذرا سوچیں یہ جملہ ادا کرنے میں کتنا کو خرچہ آتا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اب بندے کا کیا جائے گا، لیکن ملے گا کیا؟ میرے بھائیو، جس عمل کی وجہ سے قیامت والے دن انسان کو اپنے رب کا محبوب رویہ مل جائے، کیا دنیا کے اندر اس کو کچھ نہیں ملے گا؟ جس وجہ سے انسان شیطان سے محفوظ ہو جائے، کیا ان جملوں کو پوری توجہ سے ادا کرنے کی وجہ سے انسان کسی کامیابی کو نہیں پائے گا؟ انسان کی ناکامی میں وجوہات ہی ہیں نا، اور ہمیں تو یہ سبق دیا گیا ہے. فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. بندے جو تو نے کمانا ہے وہ تو نے کھٹ لینا ہے. تیری کمائی ہے جس کی وجہ سے زمین کا نظام برباد ہو سکتا. اور اگر انسان چند جملے ادا کر کے شیطان سے محفوظ ہو جائے. ایک اور حدیث میں ہے اگر 10 دفعہ یہ کہہ دیا جائے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تب بھی بندہ شیطان سے محفوظ ہو جاتا.
اور اگر صبح فجر کی نماز کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، یہ جملہ پڑھ لیا جائے پھر بھی یہی بات ہے، سارے دن کے اندر اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں بندہ آ جاتا، لوگوں کے شر سے بندہ محفوظ ہو جاتا۔ اصل میں اسلام انسان کو تصور دیتا، انسان کے ارد گرد ایک حصار قائم کرتا تاکہ اس حصار سے آگے کوئی چیز نہ آ سکے۔ انسان شیطان کے شر سے بھی محفوظ رہے، لوگوں کے شر سے بھی محفوظ رہے، اور انسان اپنے شر سے بھی محفوظ رہے۔ اللہم عالم الغیب والشہادہ فاطر السماوات والارض رب کل شیء وملیکہ اعوذ بک من شر نفسی ومن شر شیطانی وشرکہ، اس کے اندر ہے اعوذ بک من شر نفسی، یا اللہ میں اپنے نفس کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ دنیا میں سب سے خطرناک انسان پر وار اس کا اپنا نفس کرتا ہے۔ اعوذ بک من شر نفسی، یا اللہ یہ جو میرا اپنا نفس ہے نا، میں اس کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، عزیز ساتھیوں، یہ وقت ایسا ہے کہ اگر ہم اپنی اصلاح چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑ کے رکھنا ہوگا۔ صبح و شام کے اذکار جب کریں تو ایک دفعہ روزانہ ایک ذکر وہ پورا ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے اندر اتنا کچھ ہے، اتنا کچھ ہے، کتنی باتیں ہیں اس کے اندر، جس میں بندہ اپنے رب سے کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے میرے اپنے آپ سے محفوظ کر، میں اپنے آپ سے بچ جاؤں۔ لوگوں سے بچنا تو ایک بہت بڑی بات ہے، اپنے آپ سے بچنا بھی ایک کام، انسان اپنے آپ سے بچ جائے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دیں اور ہم اس بات کے لیے کوشش کریں اور اپنی زبان کو اپنے اللہ کے ذکر سے تر کریں، تاکہ ہم لوگ آگے بڑھنے والے اور اپنے آپ کو اپنے رب کے بندے بنانے والے ہوں۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔